الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن وہ کامل ہدایت جس پر عمل کر کے ایک مسلمان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، وہ متقیوں کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت نے مطالبہ کیا تھا کہ موسیٰ، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو ہمارے پاس کوئی دستور حیات ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، ہماری دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توراۃ شریف عطا فرمائی، لیکن وہ کتاب اکٹھی کتاب کی صورت میں، تو سب پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا چلا جائے۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے محسن پیر طریقت محی الدین الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، انہوں نے ایک جدید طریقہ اپنایا۔ علامہ اقبال اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے، کہتا ہے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ جو نئی نئی ایجادات ہیں، ان سے ڈرنا اور اپنے پرانے طریقے پر قائم رہنا، اس سے انسان بہت پیچھے رہ جاتا ہے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے اکابرین کیا کرتے آئے۔ جو بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، انہوں نے کیا کیا، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو علاقائی زبان کے اندر شعروں کی صورت میں ٹرانسفر کر کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد تے تو کلی کر جاندی نے ڈرنا۔ پھر فرماتے ہیں اگر تو نے برتن بھر لیا ہے تو جنہوں نے پریا سر تے دھریا، وہ قدم چکن ڈر ڈر کے۔ اگر تو نے نیکیاں کر لیا تو آگے سے زیادہ محتاط ہو جا، پہنچے توڑ محمد بخشا سہ سہ ہی لے کر کے۔ پھر لکھتے ہیں پریا اوس دا سمجھو جس دا توڑ چڑھے۔ کامیاب بندہ وہی ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں چلا جائے۔ جو راستے میں ٹھوکر لگا کے برباد کر بیٹھے، وہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے کیا کیا علاقائی زبان کے اندر، اور آج کیا ہو رہا ہے، آج یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے ہر چھوٹا ہے بڑا ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم موبائل چھین نہیں سکتے، موبائل چھین نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسی موبائل کے اندر جہاں بے حیائی کی باتیں رکھی گئی ہیں، وہاں قرآن و حدیث کو داخل کر دیا جائے، تاکہ جو بندہ اس موبائل کو دیکھ کر گمراہ ہو رہا ہے، وہ اسی قرآن سے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھے، وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ سلسلہ جو ہمارے محسن محمد محسن، نامی محسن ہے منور یوسفی صاحب، انہوں نے جو سلسلہ کیا کہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اردو زبان کے اندر، آسان زبان کے اندر، وہ اس میں سوشل میڈیا میں ڈال دی، اور پھر ان کے صاحبزادے بیرسٹر احمد محسن محسنی
انہوں نے مزید اس پر نور علی نور کیا کیا، اسی اردو تفسیر کو انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تاکہ ہمارے پاس ایک جواز تو رہے کہ اے مالک و مولا، جہاں پر برائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی ہم نے وہاں پر نیکی پھیلانے کا بھی طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہے، اور اگر ہم اسی کے مطابق جو ہمارے پاس وقت بچتا ہے اس کے مطابق ہم قرآن پاک کی تفسیر، یہ قرآن پیغام ہے، اور یہ پیغام عوام الناس تک جب پہنچے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑاؤ، کئی مہینے گزر گئے قرآن نہیں کھولا جا رہا، اور اگر کوئی کھول کے پڑھتا بھی ہے تو صرف الفاظ کی حد تک، وہ یہ نہیں سمجھ رہا یہ پیغام کیا ہے۔ بھائی اس پیغام کو سمجھو گے تو پھر ہی تو ہم اس پر عمل کریں گے، ہماری دنیا آخرت سنورے گی نا۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے لیے سمجھنے کے لیے ایک میرا مطلب ہے کہ لینتھی پیریڈ چاہیے، درس نظامی کرنا پڑتا ہے، دورہ حدیث کرنا پڑتا ہے، تخصص کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، جنہوں نے اتنے لمبے پروسیس سے بندے کو بچا کر قرآن پاک کا پیغام ان کی علاقائی زبان کے اندر ٹرانسفر کر کے ان تک پہنچایا، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ آپ نہیں عربی سمجھ سکتے، نہیں گرامر سمجھ سکتے، تو یار یہ قرآن پاک کی آیت، اور پھر اس میں سب سے بڑا جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، تفسیر محسن سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ترجمہ تفسیر بھی کیا گیا ہے اور ادب مصطفیٰ بھی سامنے رکھا گیا ہے، تاکہ بندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور وہ با ادب بھی رہے، بے ادب نہ بن جائے۔ اس لیے کہ ادب جو ہے وہ پہلا کرینہ ہے، بے ادبہ مقصود نہ حاصل تینا درگاہ ٹوئی ہو۔ جو بھی پہنچا ہے مقام پر ادب کر کے ہی پہنچا ہے۔ میرے دادا جان اللہ بخشے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ولی بنیا تے نیوں کے ادب کر کے، غوث بنیا کتب ابدال بنا تو نیوں کے ادب سے ہی بنا ہے، آکڑ کے بنا ہے تو شیطان ہی بنا ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک میں ادب جو ہے نا اس کو سینٹرل پوائنٹ دیا ہے، اور پھر ان کے صاحبزادے نے جو کاوش کی ہے وہ بھی ایک بڑی، کیونکہ ہر ملک میں میرا مطلب ہے اردو زبان تو نہیں سمجھی جاتی، تو انہوں نے نور علی نور یہ کیا کہ اس کو انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا، تاکہ جو بندہ اردو نہیں سمجھ سکتا وہ انگلش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سمجھ لے اور اس پر عمل کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو منظور و مقبول فرمائے، اور جو انہوں نے کاوش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اصلاح کا باعث بنے، اور ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔